الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک ذوق و شوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ز مہجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم. ناخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی. بروں آور سراز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. بروں آور سراز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. اللہ رب العالمین احسن الخالقین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور آقا نامدار مدنی تاجدار نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ نیاز عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، حضور قبلہ عالم، معزز اور محترم سامعین حضرات، اللہ پاک کا بے حد فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس بابرکت اس مقدس آستان کی حاضری ہمیں نصیب فرمائی. میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس پاک آستان کو ہمیشہ سلامت رکھے. تیرا خاور درخشاں رہے تا ابد فروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے. الہی تا بابد آستان یار رہے، ایک آسرا ہے فقیروں کا برقرار رہے. اس ماہ مقدس میں حضور تاجدار فتح پور شریف حضور حضور تاجدار فتح پور شریف سائیں شیر محمد گیلانی رحمہ اللہ تعالی آپ کی آمد کے سلسلہ میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوتا ہے. فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل، نگاہ شوق سے پوچھو مقام نقش پا. نگاہ شوق سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے. اللہ تعالی حضور کی آمد کے صدقے ہم سب غریبوں کی جھولیاں اپنی رحمت سے معمور فرمائے، اپنا ذوق شوق محبت الفت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور ایک لائحہ عمل عطا فرمایا ہے. انسان اپنی زندگی میں مختلف سوچ اور فکر کے ساتھ اپنے لیے ایک معیار مقرر کرتا ہے. کوئی سمجھتا ہے کہ میرے لیے کامیاب زندگی اس وقت ہوگی
کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہو. لوگ دنیا کی دولت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور عزت والی زندگی اس کو سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرما دیا. اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ رب تعالیٰ مبتلا کرتا ہے نعمت دے کر اور اکرام کر کے، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، اکرام دیا ہے. وہ اپنی عزت کی نسبت دولت کی طرف کر رہا ہوتا ہے، دولت کو عزت سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دولت عزت نہیں ہے، یہ ابتلا اور آزمائش ہے. اما الانسان اذا ما ابتلاہ، یہ رب کی آزمائش ہے، اللہ آزماتا ہے. اللہ نے تمہیں آزمایا ہوا ہے. دنیا کی دولت کو تم عزت نہ سمجھو. کبھی انسان اپنے لیے معیار زندگی یہ بنا لیتا ہے کہ میں زمانے کے ساتھ اتنی دوڑ لگاؤں اور اتنا ساتھ ساتھ چلوں کہ میرے اوپر اس طرح ترقی آ جائے جس طرح زمانہ ترقی کر رہا ہے. لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک معیار زندگی ہے اور بڑی اچھی زندگی ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے. لوگ ٹیکنالوجی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ترقی یافتہ دور ہے اور بڑی اس کی وجہ سے عزت سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کا بھی کوئی بھی عقل مند انسان اس کو عزت نہیں دے سکتا، کیونکہ عزت اس میں آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس وقت انسانیت کا جتنا قتل عام ہو رہا ہے، جتنی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اتنی پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی. اس لیے مادی ترقی کو عزت سمجھ لینا، مادی ترقی کو عروج سمجھ لینا، یہ انسان کی غلط فہمی ہے. تو پھر انسان کی انسانیت کیا ہے اور کمال اور عروج کیا ہے اس کا؟ تو مالک حقیقی نے ایک آیت کریمہ میں انسان کو معیار زندگی عطا فرما دیا. اللہ پاک نے فرمایا محبوب فرما دو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دو میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے پردہ کر جانا سب کچھ کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. یہ انسان کی زندگی کا معیار ہے کہ جس کو نماز کی حالت ہو یا قربانی کی حالت ہو یا زندگی ہو یا موت ہو، جو بھی صورت ہو، وہ ہر حال میں اپنا آپ منسوب کرتا ہے تو مالک حقیقی کی طرف کرتا ہے. اللہ پاک اس زندگی کو کامیاب زندگی فرماتا ہے. نماز پڑھے تو وہ بھی اللہ کے لیے، قربانی کرے تو اللہ کے لیے. اس کے بعد عموم فرما دیا زندگی کا ہر شعبہ، خواہ اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، خواہ اس کا تعلق جناب والا وہ معاشرت کے ساتھ ہو، معیشت کے ساتھ ہو. مومن کی زندگی وہ ہے کہ جو ہر کام کرتا ہے تو کس کے لیے کرتا ہے؟ للہ رب العالمین. وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہر کام کر رہا ہوتا ہے. اسلام نے دنیا کو دنیا نہیں چھوڑا، اسلام نے تو دنیا کو بھی دین بنا دیا ہے. صرف اپنی سوچ اور فکر بندے کی وہ اس آیت کے مطابق جم جائے تو انسان کہیں دکان پہ بھی بیٹھا ہو تو پھر بھی وہ دنیا دار نہیں، وہ دیندار ہے. مرشد رومی حکیم پاک ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نہ کماش و نکرا و فرزند و زن. دنیا کیا چیز ہے؟ لوگ دنیا کو کیا سمجھتے ہیں؟ فرمایا خدا کی یاد سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. کوئی بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، دل اس کا غافل ہے، وہ دنیا دار ہے. مسجد میں بیٹھا ہے، نظریہ غلط لے کر بیٹھا ہے، دنیا دار ہے. اور کوئی بندہ اگر فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو اپنی یاد نصیب فرمائی ہوئی ہے، وہ دنیا دار نہیں، وہ دیندار ہے. نہ کماش و نکرا و فرزند و زن، سونا چاندی کا نام اور مال و دولت اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہوتا. جو مال کی حقیقی کی یاد سے غافل ہے وہ بندہ دنیا دار ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ فرما دیا کہ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہو تو تمہاری زندگی کا ہر ہر فعل، تمہاری زندگی کا ہر ہر کام وہ صرف اور صرف رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس مفہوم کو عشاق نے جس انداز سے سمجھا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاری تو ان کا ایک ایک لمحہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی ایک ایک جملے سے آپ کو محبت کی خوشبو آئے گی. انسان تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تو ہمارے سروں کا تاج ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہو گئیں وہ
اگر حیوانات بھی تھے تو انہوں نے بھی اپنی محبت کے ساتھ اس چیز کو ظاہر فرمایا ہے۔ قربانی کا ذکر ہے، قربانی کے ایام قریب ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی پیش فرمائی اور 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے خود ذبح فرمائے اور باقی 27 اونٹ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمایا۔ اور طریقہ کار کیا تھا؟ جس وقت نبی علیہ السلام خیمہ مبارک سے خنجر لے کر آپ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کو ذبح کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ ایک اونٹ قابو کرنے کے لیے پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، کتنا مشکل کام ہوتا ہے، ہر جانور اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں صورتحال بالکل برعکس تھی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کننا یزدلفنا الیہ، حضور علیہ السلام جس وقت خنجر لے کر آگے تشریف لائے تو اونٹوں نے دوڑ لگا کے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر دی، اپنی گردنیں حاضر کر دی، ہر کوئی دوسرے کو پیچھے کر کے اپنی گردن آگے پیش کر رہا۔ کیوں؟ جامی فرماتے ہیں نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، جاتا ہے یار تیغ بکف غیر کی طرف، اے کشتہ ستم تیری غیرت کو کیا ہوا۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے بعد خنجر کے ساتھ مجھے ذبح کیا جائے تاکہ میری محبت کو بھی سکون کی دولت نصیب ہو جائے۔ یار ان کو تو ہم حیوانات کہتے ہیں، ہم ان کو لا یاقل لا شعور سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہ چیز کس نے بتائی تھی کہ محبوب علیہ السلام جب تشریف لائیں ہم نے بھاگنا نہیں، ہم نے اپنی گردنیں پیش کرنی ہیں۔ یہ مسئلہ ان کو بھی سمجھ آ گیا تھا اور یہ محبت ان کو بھی عطا ہوئی تھی۔ جب اتنی حیوانات کی محبت بے مثل و بے مثال ہے تو اللہ پاک نے حضور کے جو عاشق انسان ہیں ان کو کتنی محبت عطا فرمائی۔ اس لیے اگر زندگی ہے تو یہی محبت کی زندگی ہے، اس انداز سے ہو کہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے بندہ پھر رہا ہو، محبوب کو جب اشارہ بھی ہو جائے محبوب کی طرف سے تو کوئی چیز بچا کے نہ رکھے، محبوب کے پاس پیش کر دے گا، اللہ اس کی زندگی کو کامیاب زندگی بنا دے گا۔ علامہ سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ مولانا فضل خیر آبادی، سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ آج یہ ملک ہمیں نصیب ہوا ہے۔ ملک پاکستان یہ ان علماء اہل سنت کی قربانیاں ہیں جو رنگ لائی ہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں پوری یہ دھرتی عطا فرما دی ہے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف ایک فتویٰ دیا سید کفایت اللہ کافی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انگریز نے ان کو گرفتار کر دیا اور پھانسی کا حکم جاری ہو گیا کہ ان کو پھانسی دی جانی ہے۔ جب پھانسی کا وقت آیا، آپ کو پھانسی گھاٹ کے قریب لایا جا رہا تھا نا، تو آپ اپنی زبان سے کوئی لفظ گنگنا رہے تھے۔ پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت آپ اس وقت کہاں بول رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ فی البدی اس وقت ایک حضور علیہ السلام کی نعت پڑھ رہے تھے جس کے کلمات یہ ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ ساری زندگی برانڈ کرنے والے ان کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ فرمایا اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور آخر میں فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک، جو ان کی محفل سے اٹھے تو سوئے دار چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسے ان کے سینوں میں جوش مار رہی تھی کہ آخری وقت دم نزا میں سولی کے پھندے کے اوپر جھوڑ کر بھی حضور کی نعت پڑھ رہے تھے، اور فرمایا سب فنا ہو جائیں گے
کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا. حضور کی نعت ہمیشہ برقرار رہے گی. ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, میرے آقا کی نعت پھر بھی جاری رہے گی. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو پچھلے دنوں میں 1931 میں کشمیر میں ایک جلسہ ہو رہا تھا. تو جلسے کے دوران نماز کا جب وقت ہو گیا تو ایک مسلمان اٹھے, انہوں نے اذان شروع کر دی. تو ادھر ہندوؤں کی فوج وہ آس پاس بیٹھی ہوئی تھی. ایک ہندو فوجی نے, اس کو آرڈر ہوا, اس نے گولی چلا دی کہ ادھر یہ اذان کیوں پڑھ رہے ہیں. تو مسلمان کو گولی لگی, وہ شہید ہو گئے. اب دوسرا مسلمان فوراً اٹھا, اس نے جہاں سے پہلے نے ختم کی تھی آگے سے اس دوسرے نے شروع کر دی. لے کو اور طرز کو ٹوٹنے نہیں دیا, اس نے اس کو بھی گولی ماری, وہ بھی شہید ہو گیا. تیسرا اٹھا, اس نے وہاں سے شروع کی جہاں سے اس دوسرے نے ختم کی تھی. 22 بندوں نے اپنی جانیں پیش کر کے, شہادتیں پیش کر کے اذان کو مکمل فرما دیا. سب فنا ہو جائیں گے کافی و لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پہ سخن رہ جائے گا. لوگ اس حقیقت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ اللہ کی طرف سے اس دین حق کی حقانیت اس طرح ہے کہ اس کو جتنا کوئی ختم کرنے کی کوشش کرے گا, میرے آقا کا دین حضور نے فرمایا قیامت تک رہے گا. جو کوئی جھوٹا جس انداز سے اس کے اوپر حملہ آور ہوگا, میرا رب خود بخود اس کی حفاظت فرماتا رہے گا. کوئی کتاب دنیا کی کتاب ہو, اس سے دنیاوی غرض بندے کی نکل جائے, مثلا سکول ہے, ایک نصاب ہے, اگر دنیاوی غرض نہ ہو تو اس کو کوئی بھی نہیں پڑھے گا. لیکن میرے آقا پاک کی پاک کتاب دیکھیں, ہر سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس پاک کلام کو یاد کر رہے ہیں, بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی طمع کے. حضور کے پاک کلام کو حفظ کیا جا رہا ہے. ایک جرمنی کا سائنسدان ہے, اس نے اس کے اوپر تحقیق کی. وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کی تعریف میں کتابیں لکھی گئی ہیں تو وہ مدینے والے مدنی آقا سرکار ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف نالین شریف, جو چمڑے کا جوتا میرے آقا نے اپنے پائے ناز پہ جو پہنا ہے, اس کے اوپر ہمارے اکابرین نے 300 کتابیں تعریف فرمائی ہیں. 300 کتابیں ہمارے اکابرین نے. اور ایک ہندو رائٹر ہے, وہ حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کے بارے میں بہت خوب لکھتا ہے, کال پرشار. وہ لکھتا ہے کہ گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, دولت کونین کو دامن میں بسا لے, پھر کال کے پرشار سے پوچھے کہ تو کیا لے, نالین محمد کو آنکھوں سے لگا دے. گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, دولت کونین کو دامن پھر کال کے پرشار سے پوچھے کہ تو کیا لے, نالین محمد کو وہ آنکھوں پہ لگا لے. کہ جس بندے کو دونوں جہانوں کی دولتیں اور نعمتیں مل جائیں تو کہتا ہے میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ حضور کے نالین شریف جس کو آنکھوں پہ لگانے نصیب ہو جائیں, سب سے بڑی نعمت اللہ نے اس کو عطا فرما دی. انسان کی کامیاب زندگی یہ محبت والی زندگی ہے. محبت کا ایک ایک لمحہ وہ بندے کے لیے پر لطف بھی ہوتا ہے, پر سرور بھی ہوتا ہے. اور حضور سائیں تاجدار فتح پور شریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے کیا خوب اس مضمون کو ایک مختصر جملے کے اندر آپ نے بیان فرما دیا. آپ فرماتی ہیں کہ جان بوجھ کے جان ونجان عاشق, جان بوجھ کے جان ونجان عاشق, کرن پیار نہ جان بچاونے دا. جو اونٹوں نے حضور کے سامنے اپنی گردنیں پیش کی تھیں, کوئی پیار تھا ان کے نزدیک؟ اپنی جان کا کوئی پیار تھا؟ کوئی جان کا پیار نہیں. یہ مسئلہ تو ان جانوروں کو بھی سمجھ آ گیا. آج ایک وہ آدمی ہے, بڑی فر انگلش بولتا ہے, لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک عیسائی نے اس سے سوال کیا ٹی وی پہ, اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے نبی علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ تو آگے سے جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں, قرآن پاک میں تو اس کا ذکر نہیں ہے اور حدیثیں ضعیف ہیں. آگے سے اس نے جواب یہ دیا. لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا کہ پتہ نہیں زندگی اور موت کو تو سمجھا ہی نہیں ہے. کسی صاحب نظر کے سامنے پیش ہوتا تو تجھے پتہ چلتا زندگی کیا ہوتی ہے, موت کیا ہوتی ہے. یہی سوال صدیوں پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا. امام شافعی علیہ رحمہ سے ایک عیسائی نے پوچھا کہ کیا
شافعی علیہ رحمہ سے پوچھا عیسائی نے کہ کیا آپ کے نبی علیہ السلام نے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ تو امام شافعی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ صرف مردوں کو زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں، جن مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں ان میں تو کبھی جان تھی پھر ان کو زندہ کیا گیا۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کی محبت نے تو ان کو بھی زندہ کر دیا ہے جن میں زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی آپ نے لکڑیوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا کسی نے؟ کھجور کے خشک تنے ہوں اور محبت رسول میں رو رہے ہو؟ علامہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، حضور علیہ السلام کے لیے پہلے دن ممبر بنایا گیا، جب میرے آقا اس کے اوپر جلوہ گر ہوئے، رونے کی آواز آ رہی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ رونے کی آواز ہے، پتہ نہیں کون رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور میرے آقا نے آ کر اس لکڑی کے ستون کو، کھجور کے خشک تنے کو سینے سے لگا لیا، اور رسول اللہ السلام نے اس کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ ایسے نہ کرتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور نے تو ان کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے جن کے لیے زندگی کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور کہتے ہیں نہیں جی یہ ایسی حدیث تو ضعیف ہیں اور قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ بھئی کوئی عیسائی یہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے ہیں، قرآن مجید میں مذکور ہے احیی الموتى باذن اللہ، مردوں کو زندہ کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، تو کوئی عیسائی یہ کہے کہ پھر ہمارے نبی کی شان زیادہ ہوئی، پھر کلمہ ان کو پڑھنا چاہیے، تو پھر کیا جواب ہوگا؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم تو صرف یہ کہتے ہو ہمارے محبوب علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں یا نہیں کیے، فرمایا جن کے طلبوں کا دومن ہے آب حیات ہے وہ جاننے مسیحا ہمارا نبی، تم ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات کی بات کرتے ہو، جو پانی میرے آقا کے طلبوں سے لگ جاتا ہے وہ بھی آب حیات بن جاتا ہے، وہ بھی آب حیات بن جاتا ہے اور وہ بھی زندگی بخشتا ہے۔ حضور پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1900 میں مناظرہ قادیانی نے اپنی طرف سے اشتہار شائع کر دیے اور خود ہی شرطیں طے کر دی کہ آپ نے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرنا ہے، اور اس طرح پہ کہ آپ بھی تفسیر لکھیں گے میں بھی لکھوں گا، جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ صحیح ہوگا۔ پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی قلم رکھتا ہوں، تو بھی رکھ دے، جس کا قلم خود لکھنے لگ جائے وہ سچا ہوگا۔ وہ لاہور میں تو آیا لیکن مناظرے میں نہیں آ رہا تھا، آگے چھپ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے۔ پیر صاحب نے کہا میں اس کے پاس چل کے جاتا ہوں، وہ اگر آج مجھے مردے زندہ کرنے کا کہے گا تو میں وہ بھی کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کیا سمجھایا؟ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ مردے زندہ کرنے کا فرما رہے ہیں، فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی طرف سے دعویٰ کر رہا ہوں؟ نہیں، میں وادی حمرا میں سویا ہوا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا بر صغیر میں جاؤ، وہاں پہ ایک جھوٹا تعویلات کی کینچی سے میرے فرامین کو کاٹ رہا ہے، تم نے جا کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، تمہیں کسی میدان میں شکست نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، میں یہ حق کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں، اگر وہ مردے کو زندہ کرنے کا کہے گا تو میں وہ بھی کر کے دکھاؤں گا۔ کہاں یہ سوچ اور کہاں یہ کہنا نہیں، یہ حدیثیں ضعیف ہیں اور قرآن پاک میں مذکور نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو میرے محبوب علیہ السلام کی بات کو سنو، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا کلام لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور اصل زندگی تو دل کی زندگی ہے۔ یہ مسئلہ اگر جانوروں کو سمجھنا آ گیا اور انسان ہونے کے دعوے داروں کو سمجھ نہ آئے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ تو پھر انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن لوگوں کو عشق کی دولت نصیب نہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جن کو محبت نصیب نہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور جن کو محبت نصیب ہو گئی وہ جانور بھی تھے تو اللہ نے ان کو بھی شانیں اور عظمتیں عطا فرما دی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مدینہ شریف آپ تشریف لائے تو ایک چرواہا کہیں اپنی بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کیا اور ایک بکری اٹھا کے لے گیا۔ وہ چرواہا پیچھے بھاگا اور اس نے جا کر بھیڑیے سے بکری کو چھین لیا اور واپس اپنے ریوڑ میں شامل کر لیا۔ تو بھیڑیا بول پڑا، اس نے منہ سے بول کے کہا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اب چرواہے کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ آج تک میں نے بھیڑیے کو بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا، یہ تو بھیڑیا عجیب ہے، بولنے بھی لگ گیا۔ تو اس وقت بھیڑیے نے اس کو کہا کہ میرے اوپر تو تعجب کر رہا ہے، تعجب تو تیرے اوپر ہے، افسوس ہے
کملی والے آقا مدینہ پاک میں اپنا فیضان تقسیم کر رہے ہیں اور تو بکریاں چلا رہا ہے، تو بکریوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اگر کریم آقا نظر کرم فرما دیں تو ایک درندے کو بھی اپنے دین کا مبلغ بنا دیتے ہیں، جو اپنا کام لینا چاہیں تو اس سے بھی لے لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، خاک کے ذرے کو حکم دیں سب کچھ وہی کرنے لگ جائے۔ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے، نگاہ کرم ہے کہ کسی کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لیں، نگاہ کرم ہے ان کی۔ بھیڑیے نے جب یہ جملہ بولا اس نے کہا کہ میں جاتا تو ضرور لیکن میری بھیڑوں کا اور بکریوں کا پیچھے کون پہرا دے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں کہ آج ایک بار جا، میں تیری بکریوں کا پہرا دوں گا۔ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صاحب نے دور سے دیکھ کے فرمایا یہ وہ ہے جس کو بھیڑیے نے میرے پاس بھیجا ہے۔ جب وہ واپس گیا تو بکریاں بالکل اسی طرح تھی، کیونکہ آج اس نے ضمانت دی تھی کہ میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف بھیج رہا ہوں، اس لیے تیرا ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا اور میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ تو میرے رب نے یہ ارشاد فرما دیا کہ انسان کی زندگی اسی چیز کا نمونہ ہے اور اسی کو کامیاب زندگی قرار دیا گیا ہے کہ اس محبت کے ساتھ زندگی گزاری جائے کہ کوئی لمحہ بھی انسان کا اس عشق سے خالی نہ ہو۔ اس جان اوڑک جان ہو جانا کی کیڑا فائدہ ہے مفت وجامنے دا، جان تو چلی جائے گی، ایک دن بندے نے مرنا تو ہے ہی صحیح، ہر اپنے اپنے وقت پہ جانا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ جو چند سانس ہیں یہ حضور کے دین کے نام وقف کر دیے جائے، جہاں بیٹھیں حضور کی محبت کی بات کریں، دکانوں پہ بیٹھیں، مسجدوں میں بیٹھیں، گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے بیٹھیں۔ آج تم نے اپنے بچوں کی تربیت سے نظر اٹھا لی ہے، وہ گھروں میں فیس بک کھولی ہوتی ہے اور ہر وقت لغویات کی طرف ان کا خیال ہوتا ہے اور سارا وقت بھی اپنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لو کہ چند دن کے یہ سانس جو ہیں یہ ہم نے حضور کے دین کی خدمت کرنی ہے اور اس کے لیے اپنا وقت صرف کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاکذا انعم الی دار السلام بالنبی المصطفی خیر الانام وآخر دعوانا الحمدللہ۔